پاکستان واپس آ کر اس نے باپ کے گھر میں گزرنے والے چند ہی ماہ میں ساری خوش فہمیوں کو زمین بوس ہوتے دیکھا اور گھر اب بھائی اور اس کی بیوی بچوں کا تھا۔ امی کسی معزول ملکہ کی طرح بے بس تھی تو بیاہی بہنیں چند گھنٹوں کے مہمانداری کا حق اسی صورت میں رکھتی کہ سب کچھ دیکھ کر اپنی زبانیں بند کر رکھیں۔ ایسے میں اس کے ساتھ ہمدردی کون کرتا؟ وہ اگرچہ اپنے ساتھ بچت کی خاصی رقم لے کر آئی تھی، لیکن مناسب یہی سمجھا کہ ملازمت شروع کر دے۔ ڈالرز میں کمانے والی حسب سابق کسی نجی اسکول میں ملازمت تو نہیں کر سکتی تھی، نہ پہلے جیسے چھوئی موئی رہی تھی کہ کوئی پبلک ڈیلنگ والی ملازمت کرنے سے ڈرتی۔ سو اچھے مشاہرے کے ساتھ وہ ملازمت قبول کر لی، جہاں بقول شمس اسے ایک شو پیس کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مشرقی بھائی جو ایک غیرت مند مشرقی مرد کی طرح اس کے اخراجات اٹھانے کے لیے تو تیار نہیں تھا، اس ملازمت پر سخت معترض تھا، اور اس بناؤ سنگار پر بھی جو اس کی ملازمت کا لازمی حصہ تھا۔ طنز تانوں نصیحتوں اور لڑائی جھگڑوں سے بیزار ان دنوں میں اس کی شمس سے ہونے والی اتفاقی ملاقات نے اس کی زندگی کو ایک دفعہ پھر تبدیلی سے دوچار کر دیا۔ شمس کو اس کے حالات نے سخت رنجیدہ کیا، بھولی بسری محبت نے بھی انگڑائی لی، اور یوں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر شمس کے اس اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی جو اس نے اپنے برسوں کی بچت سے خریدا تھا اور ان دنوں کرایہ دار نہ ہونے کی وجہ سے خالی پڑا تھا۔ گھر چھوڑنے سے قبل اس نے صرف ماں کو آگاہ کیا، اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں اور کس کی ایما پر جا رہی ہے۔ بہنیں فون کر کے اس اقدام پر باتیں سنانے کے ساتھ ساتھ کھوج لگانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس نے کسی کو سرا پکڑایا ہی نہیں، بلکہ سب کے ہی نمبر بلاک کر دیے۔ وہ قصہ پارینہ بن جانے والی محبت کے لوٹ آنے سے خوش تھی۔ اسے اور شمس کو لگتا تھا کہ ایک بار پھر وہ یونیورسٹی کے اس دور میں پہنچ گئے جب وہ نوجوان تھے، اور ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا بھی اس دنیا کا سب سے خوشگوار کام لگتا تھا۔ خوشیوں کے اس پنڈولے میں جھولتے اس کی ہنسی اس وقت دم توڑ دیتی جب اسے یاد آتا کہ شمس اب کسی اور کا ہے، اور کوئی اور اس کے شمس پر اس حد تک قابض ہے کہ اس کے ہوتے وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ افشین کا ایک بھائی وکیل تھا اور اس نے طلاق نامے میں شرط لکھوائی تھی کہ دوسری شادی یا طلاق کی صورت میں شمس سے 10 لاکھ روپے حق مہر کے علاوہ ادا کرے گا۔ شمس اس وقت بھی اس شرط پر بہت جذبوز ہوا، لیکن ابا نے یہ کہہ کر آرام سے شرط کو قبول کر لیا کہ وفاداری ہمارے خون میں ہے۔ ہمارے خاندان میں نہ تو بیوی پر سوکن مسلط کی جاتی ہے، نہ ہی کبھی بیچ راہ میں ساتھ چھوڑا جاتا ہے۔ شادی کے بعد وہ افشین کی خدمت گزاری سے اتنے متاثر ہوئے کہ مرنے سے پہلے اپنا گھر شمس کی بجائے اس کے نام کر دیا۔ یوں اب شمس کے ہاتھ پیر مکمل بندھے ہوئے تھے۔ ابا نے جیتے جی بھی سبرینا کو اس کا ہونے نہیں دیا، اور جاتے جاتے بھی ایسے انتظامات کر گئے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی سبرینا کو اپنانے سے قاصر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس صورتحال میں سبرینا کا وکیل بھائی اسے کنگال کر کے چھوڑے گا۔ آبان کو بخار ہو گیا تھا پاپا، حالانکہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اب کیسا ہے وہ؟ بخار اترا یا نہیں؟ اتر گیا ہے پاپا، لیکن وہ بہت روتا ہے اور ماما کے پاس جانے کی ضد کرتا ہے۔ آپ اسے بہلانے کی کوشش کیا کرو بیٹے، وہ چھوٹا ہے، ماما کو مس زیادہ کرتا ہے۔ مس تو میں بھی کرتا ہوں پاپا، مجھے ماما کی یاد میں نیند نہیں آتی۔ فون کی دوسری طرف موجود اذلان سسک پڑا تو شمس کے سینے میں گونسا سا لگا۔ اس کے لیے افشین کا ساتھ بے شک ایک بوجھ کی طرح تھا، لیکن بچوں کی تو وہ ماں تھی، اور ماں وہ ہستی ہوتی ہے جس سے بچہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بچے بھی عمر کیسے حصے میں تھے کہ انہیں ماں کی ضرورت تھی۔ آپ اپنی ماما کے لیے مغفرت کی دعا کرو بیٹا، اور اللہ سے اپنے اور آبان کے لیے صبر مانگو، اللہ بہت مہربان ہے، وہ ضرور آپ لوگوں کو اس کام میں سہنے کی ہمت دے گا۔ وہ اپنا درد چھپائے اذلان کو بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ فون بند کیا تو ایسا لگا کہ سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں وہ خود کو ہر طرف سے گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ زندگی میں جاری ایک بنا بنایا نظام ختم ہونے سے بے ترتیبی آ گئی تھی۔ کھانے پینے سمیت کسی کام کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ بچوں کو ننیال والے اپنے ساتھ لے گئے تھے، نہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی اسے ہی کرنی پڑتی، لیکن تعزیت کے لیے آنے والوں اور تھانے کچہری کے معاملات دیکھنے کی مصروفیات بھی کم نہیں تھی۔ اعصابی دباؤ لگتا کہ بسا اوقات پولیس کے رویے سے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اس پر شک کر رہی ہو۔ جسمانی اور ذہنی تھکن نے مل کر عجیب سا پرمزدہ سا کر دیا تھا، اور سارا وقت سر میں شدید درد رہتا۔ اذلان سے بات کر کے درد کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ افشین میرے لیے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے تو بنا لاؤ، درد سے سر پھٹا جا رہا ہے۔ دراز سے درد کش گولی کا پتہ نکالتے ہوئے اس نے حسب عادت افشین کو پکارا، اور جواب میں اس کی اچھا کی بجائے خالی گھر میں اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دی تو وہ چونک گیا۔ اس کی ہر ضرورت کو بن کہے ایک ہی آواز میں پورا کر دینے والی افشین اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ 13 سال کی عادت ہے، ایک دم کیسے بدلے گی؟ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے باورچی خانے میں جانے کے لیے بڑھنے لگا اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ 13 برسوں میں کبھی باورچی خانے کے کام کرنے کی نوبت نہیں گئی، اس لیے اس کے پکانے کی عادت چھوٹ گئی تھی۔ اس وقت بھی چائے اتنی بدمزہ بنی کہ شدید ضرورت اور خواہش محسوس کرنے کے باوجود آدھی پیالی سے زیادہ نہ پی، اور اب آرام کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ موبائل کی گھنٹی نے سے یہ خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ فون تھانے سے آیا تھا اور اسے ان کے بلاوے پر سب کچھ بھول بھال کر تھانے کا رخ کرنا پڑا تھا۔ تمہاری بیوی کے پوسٹ مارٹم اور فورینسک آ گئی ہے، میں نے تمہیں اس رپورٹ سے آگاہ کرنے کے لیے بلوایا ہے، تھانے دار چانڈیوں نے اسے اطلاع دی۔ جی بتائیے۔
تمہاری بیوی کو قتل کرنے سے پہلے کوئی بے ہوشی کی دوا سنگائی گئی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں منہ پر تکیہ رکھ کر ہلاک کر دیا گیا۔ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی لاش برہنہ حالت میں ملی تھی، جسے تم نے پولیس کو اطلاع دینے قبل لباس پہنا دیا تھا، اس لیے ہمیں شک تھا کہ مقتولہ کو مرنے سے قبل جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے سیال کی تردید کر دی۔ اللہ کا احسان ہے، افشین اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتوں میں سے تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مرتے دم بھی اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ وہ چانڈیوں کی دی گئی اطلاع پر تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسے بے لباس کیوں کیا گیا؟ اس رپورٹ سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اصل مقصد افشین کو قتل کرنا ہی تھا اور زیادتی کا صرف ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے مجرم کی نیت میں خرابی ہو گئی ہو، لیکن عین وقت پر کسی مجبوری کی وجہ سے اجرت میں وہاں سے جانا پڑ گیا ہو، اس لیے وہ اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ اس نے انسپیکٹر کے شک کے جواب میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تم کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ باقی کی رپورٹ بھی سن لو۔ چانڈیوں نے قدر سخت لہجے میں سے ٹوکا۔ جیسا آپ کا حکم۔ چانڈیوں کے لہجے سے حترے کی بو پا کر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ جائے واردات سے تمہارے اور تمہاری بیویوں کے فنگر پرنٹس کے علاوہ کسی اور کی انگلیوں کے نشان نہیں ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ملزم یا ملزمان نے ہاتھوں میں دستانے پہن رکھے تھے۔ مووی اور کرائم سیریز دیکھ دیکھ کر آج کل کا بچہ فنگر پرنٹس کی اہمیت سے واقف ہو گیا، اس لیے اگر مجرموں نے دستانے پہن رکھے تھے تو مجھے اس پر بالکل بھی شبہ نہیں۔ اس نے سن کر تبصرہ کیا، مگر پولیس کو چند باتوں پر حیرت ہے، مثلاً یہ کہ زیورات اور نقدی کی تلاش میں الماری کے سوا کسی شے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ لوٹ مار کرنے آئے تھے تو پھر ہر شے کی تلاشی لے کر مال اکٹھا کرتے، لیکن صرف الماری کی تلاشی لینے سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ زیور اور نقدی کہاں رکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے افشین کو ڈرا دھمکا کر اس سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہوں۔ اس کے پاس چانڈیوں کی ہر بات کے جواب میں ایک منطقی دلیل موجود تھی۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے یہ ڈکیتی کی واردات نہیں، اصل مقصد مقتولہ کی جان لینا ہی تھا، لیکن اس جرم پر سے توجہ ہٹانے کے لیے واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اگر اصل مقصد ڈکیتی ہی تھا تو آدھی رات ادھوری کارروائی کرنے کی بجائے پوری طرح تلاشی لی جاتی اور ڈاکو اپنے ساتھ ہر قیمتی شے لے کر جاتے۔ انسپیکٹر کے اس تجزیے نے اس کے چکے چھڑا دیے۔ وہ کھلاتے ہوئے بولا، لیکن کوئی افشین کو اتنی منصوبہ بندی کے ساتھ کیوں قتل کرے گا؟ وہ ایک عام سی گھریلو عورت تھی اور کسی کے ساتھ ایسی دشمنی بھی نہیں تھی کہ کوئی اسے قتل کرتا۔ دشمنی ہونا ضروری نہیں۔ پولیس کی اس ملازمت میں نے ایسے بے شمار کیسز دیکھے ہیں کہ کسی اور کے چکر میں پڑ کر شوہر نے بیوی یا بیوی نے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی ہو اور پھر اسے بے دردی سے قتل بھی کر ڈالا ہو۔ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ چانڈیوں کا جملہ سن کر وہ اچھل پڑا۔ اگر لگا بھی رہا ہوں تو یہ الزام بے بنیاد نہیں۔ چانڈیوں نے پورے اعتماد سے جواب دیا، جبکہ شمس نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان جاری گفتگو کے دوران مسلسل پیچھے کھڑے رہنے والے سپاہی نے صورتحال بدلتے دیکھ کر اپنا اسلحہ اس پر تان لیا ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ ڈھیلا سا ہو کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ مطلب بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ وقوع والی رات تم 3 بجے سے 5 بجے کے دوران کہاں تھے؟ چانڈیوں کے لہجے میں نرمی اکثر غائب ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس روز میری نائٹ ڈیوٹی تھی اور میں ڈیوٹی پر موجود تھا۔ کمپنی کے ریکارڈ سے آپ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تمہارے مشورے کے بغیر ہم یہ سب کام کر چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ ڈیوٹی پر موجود لوگوں سے معلومات کرنے پر ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم رات 3 سے 4 بجے کے درمیان ڈپارٹمنٹ سے غائب رہے تھے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت کا وقت 3 سے 5 کے درمیان ہے۔ انسپیکٹر نے اس کی سماعتوں پر ایسا بم پھوڑا کہ وہ اپنی بنیادوں سے لرز کر رہ گیا۔ ہم نے جو حساب کتاب لگایا ہے اس کے مطابق نارمل سپیڈ سے تمہارے گھر اور کمپنی کے درمیان فاصلہ 20 سے 25 منٹ کا ہے۔ رات کے وقت موٹر سائیکل کو خالی سڑکوں پر تیز رفتاری سے چلایا جائے تو یہ فاصلہ 12 سے 15 منٹ میں آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے، یعنی گھر سے آنے اور کارروائی ڈالنے کے لیے 1 گھنٹہ بالکل معقول وقت تھا۔ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ پر میری ہی بیوی کے قتل کا الزام لگا کر اس کیس کو ایسے نہیں نپٹا سکتے۔ انسپیکٹر چانڈیوں کے الزامات سن کر وہ چیخیں چلانے لگا۔ انسپیکٹر نے اس کے واویلے کو ہاتھ میں لائے بغیر گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ مزید 2 سپاہی کمرے میں داخل ہوئے اور اسے قابو کر کے اس کے ہاتھوں میں الٹی ہتھکڑی پہنا دی۔ اس کارروائی کے دوران انہوں نے بلا تکلف شمس کو 2-4 کراٹے کے ہاتھ لگائے تھے، جس کے بعد وہ کرسی کی سہولت سے محروم ہو کر لجاجت بھرے لہجے میں چانڈیوں کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا اس سے کہہ رہا تھا، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں گھنٹہ بھر کے لیے ڈپارٹمنٹ سے غائب ہو گیا تھا، لیکن میں کمپنی سے باہر نہیں نکلا۔ کمپنی کے گیٹ پر لگے کیمرہ اور ویڈیو اور ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی گارڈز میرے اس بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض اوقات لوگ چوری چھپے کمپنی سے باہر جانے کے لیے مسجد کا راستہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مسجد کا ایک گیٹ اندر اور دوسرا باہر کھلتا ہے تاکہ نماز کے اوقات میں کمپنی ورکرز کے علاوہ کوئی باہر کا شخص نماز ادا کرنا چاہے تو اندر آ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ بتانے والوں کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ایسی کوشش کرنے والے افراد ہمیشہ پکڑے گئے ہیں اور نتیجے میں انہیں ملازمت سے ہاتھ بھی دھونا پڑے ہیں، کیونکہ مسجد کے بیرونی گیٹ پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور کمپنی آنرز کی طرف سے سیکیورٹی اسٹاف کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ رولز کی خلاف ورزی کرنے پر کسی فرد کو ہرگز معاف نہ کیا جائے۔ ہماری تفتیش میں کوئی کمی نہیں ہے مسٹر، یہ سب ہمیں معلوم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ وقوع والے روز بلکہ اس سے 2 دن پہلے مسجد والا گیٹ کا کیمرہ خراب تھا
اور انتظامی امور میں شامل ہونے کی وجہ سے تو یہ بات جانتا تھا۔ انسپکٹر چانڈیو نے واقعی محنت کی تھی اور وہ سارے شواہد جمع کر لیے تھے جو اس واردات کے حوالے سے اس کے خلاف جاتے تھے۔ میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور واردات والی رات میں کمپنی میں ہی موجود تھا، بس ذرا تازہ ہوا کھانے اور سگریٹ پینے کے لیے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر گراسری ایریا کی طرف چلا گیا تھا۔ شمس پوری ہٹ درمی کے ساتھ اپنے بیان پر قائم تھا۔ پورا 1 گھنٹہ تو سارے کام کا چھوڑ کر سگریٹ پیتا رہا، تو کمپنی میں ملازم ہے یا سیٹ کا بیٹا؟ انسپکٹر نے طنز کا تیر چلایا تو شمس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ انسپکٹر کو اپنے پورے گھنٹے کی مصروفیات کا حساب نہیں دے سکتا تھا۔ لے جاؤ اسے اور اس کا منہ کھلواؤ کہ اس نے اپنی بیوی کو کیوں اور کیسے قتل کیا۔ انسپکٹر نے داڑ کر ماتحتوں کو حکم دیا تو وہ شمس کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس سے تفتیش کا آغاز کرنے سے قبل انہوں نے اس کے موبائل فون اور والیٹ سمیت جیبوں میں موجود سارا سامان اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ ایک موٹر سائیکل سوار تھا جس نے جینز اور سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں دستانے اور سر پر ہیلمٹ تھا۔ اسے شمس کی رہائشی گلی میں داخل ہوتے ہی صاف دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اس نے موسم کی مناسبت سے خود کو اتنی اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ کسی طور پر اس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ 3:40۔ اگر یہ شمس ہی ہے تو اسے واردات مکمل کر کے ڈیوٹی پر واپس پہنچنے کے لیے بہت کم وقت ملا ہوگا۔ فوٹیج کو غور سے دیکھتے ہوئے انسپکٹر چانڈیو نے وقت نوٹ کیا اور ایک بار پھر ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کر کے دیکھنے لگا۔ موٹر سوار سیدھے شانوں والا اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا، اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے شمس بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ فوٹیج انہیں شمس کی گلی کے کونے پر موجود کولڈ کارنر پر نصب کیمرے سے ملی تھی۔ کونے پر ہی ایک الیکٹرک پول بھی نصب تھا جس پر جلتے تیز روشنی کی بلب کی وجہ سے رات کے اس پہر بھی کافی صاف فوٹیج بنی تھی، لیکن کیمرہ موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ کو کور دینے میں ناکام رہا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ اس کے پاس گھر کی چابی تھی، بے ہوشی کی دوا کے اسپرے کی وجہ سے مقتولہ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ نقدی اور زیورات کہاں رکھے ہیں، اس لیے اسے سب کچھ کرنے میں 5-6 منٹ کا وقت لگا ہوا ہوگا، لیکن حالات کو دیکھتے یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ 20 منٹ کے اندر اندر ساری کارروائی ڈال کر واپس کمپنی میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ چانڈیو کے ماتحت نے دلیل دی کہ شمس کے لیے ناممکن نہیں تھا کہ وہ 20 منٹ میں سب کچھ نمٹا کر واپس چلا جاتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جو شمس کے حق میں جاتی ہیں۔ اس سارے عرصے میں اس کی موٹر سائیکل پارکنگ میں ہی موجود رہی اور موبائل کی لوکیشن بھی کمپنی کی آ رہی ہے، بلکہ ریکارڈ سے ثابت ہے کہ اس نے 3 بجے وہاں کسی کو کال کی اور اس کال کا دورانیہ تقریباً 25 منٹ تھا۔ یہ بھی تو غور کیجیے سر کہ اپنے حق میں یہ دونوں دلائل خود شمس نہیں دیے۔ وہ پڑھا لکھا چالاک بندہ ہے، اس نے خود ہی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دونوں نکات ذہن میں رکھے ہوں گے۔ موبائل سے کسی کو کال ملا کر وہیں کسی لاکر وغیرہ میں چھوڑ کر نکلا جا سکتا ہے۔ موٹر سائیکل بھی اس نے دوسری ارینج کر لی ہوگی۔ اگر مسجد کے بیرونی گیٹ پر لگا کیمرہ خراب نہ ہوتا تو ثبوت بھی مل جاتا۔ ماتحت نے شمس کے حق میں جانے والے دونوں نکات کو رد کر ڈالا۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جب تک شمس قبول نہیں کر لیتا اس بات کو ہم ایک نظریے سے زیادہ حیثیت نہیں دے سکتے۔ قبول تو اس کے اچھے خان بھی کر لیں گے سر۔ آپ کی غیر موجودگی میں اس کے صالح ایڈوکیٹ فرحان بیگ ملنے آئے تھے۔ انہیں کہیں سے بات پتہ چل گئی تھی کہ مقتولہ کو شمس پر شک تھا کہ وہ کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب نے حیاء ظاہر کیا کہ چونکہ مقتولہ اور شمس کے نکاح نامے میں کچھ ایسی شرائط تھی کہ دوسری شادی یا طلاق کی صورت میں شمس کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا، اس لیے اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ شمس نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بیوی کو راستے سے ہٹا دینا ہی مناسب سمجھا ہو۔ ہاں، لیکن ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کے باوجود اب تک اس نے اپنا جرم قبول نہیں کیا اور مسلسل اس بات پر اڑا ہوا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ چانڈیو نے اپنی پیشانی رگڑی۔ ظاہر ہے سر، اس سے معلوم ہے کہ جرم قبول کرنے کی صورت میں سیدھا پھانسی کے پھندے پر جائے گا، اس لیے ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تم یہ بھی دیکھو کہ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار گلی میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، لیکن واپسی کی فوٹیج نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل سوار قاتل کی بجائے اسی گلی کا کوئی رہائشی ہو۔ میں کنفرم کر لوں گا سر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ واپسی میں وہ گلی کے دوسرے حصے سے نکل گیا ہوگا۔ شاید آتے وقت اس کے ذہن میں کیمرے والی بات نہیں ہوگی اور واپسی میں یاد آنے پر اس نے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہو جہاں کیمرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ بھی دیکھیں کہ واردات والے روز اس نے فوری طور پر پولیس کو وقوع کی اطلاع نہیں دی اور بقول اس کے اپنی برہنہ بیوی کو لباس پہنانے کے بعد اس خیال سے بچوں کو اسکول چھوڑنے چلا گیا کہ ان کے ذہنوں پر ماں کی لاش اور پولیس والوں کی آمد پر برا اثر نہ پڑے۔ آپ ہی بتائیں کہ عام حالات میں ایسا ہوتا ہے، لوگ تو لاش دیکھتے ہی شور مچا دیتے۔ ماتحت کی اپنی بہن کو اس کے شوہر نے دوسری شادی کے چکر میں طلاق دے دی، اس لیے لاشعوری طور پر اس کی ساری ہمدردیاں مقتولہ کے ساتھ تھیں اور وہ شمس کے لیے بڑی سختی سے سوچ رہا تھا۔ موبائل کمپنی سے حاصل کردہ کال ریکارڈ سے کیا موصول ہوا ہے؟ چانڈیو نے نیا سوال اٹھایا۔ یہ ایک موبائل نمبر ہے جس پر پچھلے 2 ماہ میں سب سے زیادہ کالز کی گئی ہیں، یہاں تک کہ واردات والی رات جو 3 بجے کال کی گئی ہے وہ اس نمبر پر کی گئی ہے، اور اس روز صبح بھی اس نمبر سے کال آئی تھی، لیکن شمس نے اپنے موبائل میں ان کالز کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ کوئی چیٹ موجود نہیں ہے، بلکہ نمبر تک کانٹیکٹ لسٹ میں محفوظ نہیں کیا گیا۔ ماتحت نے رپورٹ پیش کی تو چانڈیو کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں سچ مچ کچھ کالا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شمس اتنی احتیاط نہ برتتا۔ بالکل سر، مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ شخص اتنا معصوم نہیں ہے جتنا بن رہا ہے۔ ماتحت پرجوش ہوا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اسے دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔
चांडियों ने हुक्म दिया। अगले चंद मिनटों में शम्स इसके सामने खड़ा था। ये शम्स उस शम्स से बिल्कुल मुख्तलिफ था जिसे कुछ रोज कबल थाने में इसी कमरे से गिरफ्तार किया गया था। इसका लिबास बेहद गंदा था, सर के बाल बेतरतीब और उलझे हुए थे और शेप अच्छी से बढ़ गई थी। हाँ भाई, क्या कहते हो, एतराफ़ जुर्म करोगे या अभी मजीद हाजिर करवानी है? चांडियों ने इसे घूरते हुए साथ लहजे में पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, अपनी बीवी के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझ में बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ कि एक जीते जागते इंसान की जान ले लूँ। जवाब में वो लज्जाहत से अपनी सफाई पेश करने लगा। हमें तुम्हारे खिलाफ वाज़ेह सबूत मिल गया है। देखो, क्या ये तुम नहीं हो जो ठीक 3:40 पर अपनी गली के कॉर्नर पर मौजूद थे? चांडियों ने लैपटॉप की स्क्रीन इसके नज़रों के सामने कर दी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। इस शख्स ने जो कुछ पैर रखा है इनमें से भी कुछ मेरे पास मौजूद नहीं है। ये मोटरसाइकिल भी मेरी नहीं। पूरी मनसूबाबंदी से कत्ल करने वाले इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तुमने भी वारदात के बाद ये सारा सामान कहीं ठिकाने लगा दिया होगा। मातहत ने तनफ्फुर से इसे घूरते हुए देखा और इसकी दलील को रद्द कर दिया। आप गौर करें तो जनाब, ये फुटेज 3:40 की है। अगर मैं इस वक्त वहाँ मौजूद होता तो इतनी बड़ी वारदात करके 4 बजे कंपनी कैसे पहुँचता? इस बात के तो आपको भी बहुत से गवाह मिल जाएंगे कि मैं 4 बजे अपने डिपार्टमेंट में मौजूद था। शम्स ने इसकी हर बात को सुनी अनसुनी करके अपने हक में दलील दी। ऐसा इस तरह मुमकिन है कि तुम आराम से चाबी से दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर गए, बीवी को बेहोशी की दवा सुंघाई और बगैर किसी मज़ाहमत का सामना किए बगैर इसे दम घोट कर मार डाला। बाकी का काम तुमने सुबह वापस आकर अंजाम दिया और वो सारा मंजर तहलीक किया जिससे कत्ल की वारदात को टाके से जोड़ा जा सके। तुम्हारे अपने बेटे ने यह बयान दिया है कि स्कूल के लिए तैयार होने का कहकर तुमने अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अफशी के बेलिबास होने की वजह से मैंने ऐसा किया ताकि पुलिस की अमल से पहले इसे लिबास पहना सकूँ। इसने अपने सफाई पेश की। मगर हमें यकीन है कि तुमने हमसे झूठ बोला। इस वक्त तुमने कमरे में डाके का मंजरनामा तहलीक किया और खुद ही जेवरात और नकदी समेट कर निकल गए। इन चीज़ों को किसी महफूज मकाम पर छुपाने के बाद तुम पुलिस स्टेशन आए। मातहत ने इस पर इल्ज़ाम लगाया। इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ, ये नंबर किसका है? ये कौन है जिससे तुम पिछले 2 माह से इतनी काज करते रहे हो? यहाँ तक कि वारदात वाली रात भी तुमने 3 बजे इसे तकरीबन 25 मिनट की कॉल की थी। चांडियों ने इसे बात मुकम्मल नहीं करने दी और यकदम ही सवाल किया तो इसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अब जुबान को ताला क्यों लग गया है? शहजादे, कबूल करो कि ये वही है जिसकी खातिर तुमने अपनी बीवी को ठिकाने लगाया है। मातहत ने चमक कर इसे ताना दिया। आप गलत नतीजा निकाल रहे हैं। ये मेरी तायाजाद है जो चंद माह पहले तलाक के बाद यूके से वापस आई है। तलाक के बाद इस पर हालात तंग थे तो मैंने हमदर्दी की बुनियाद पर इसकी मदद की। इसे फोन कॉल भी इसी की हैरियत जानने के लिए किया करता था। जो आखिरी कॉल मैंने इससे की वो मेरी बेगुनाही का बड़ा सबूत है, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि हाँ, माँ एक औरत का नाम बीच में आएगा। कोई तो खास बात होगी इस औरत में जो तुमने अपनी जान पर इस औरत की इज्जत को तरजीह दी। मातहत ने एक और तंज का तीर चलाया। शम्स के चेहरे का रंग बदल गया। तहम इसने जब्त से काम लिया और मातहत को नजरअंदाज करते हुए चांडी को मुखातिब करते हुए बोला, आज मुझे एक बहुत अहम बात याद आई है जिसे मैं आपके नालिन में लाना चाहता हूँ। तकरीबन 3 महीने पहले मेरे घर के बिल्कुल सामने मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। मैं नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मुझे रोक लिया और उसले के जोर पर मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन और वॉलेट छीन लिया। वॉलेट में मेरे घर की मेन गेट की चाबी भी थी, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात को अहमियत नहीं दी और बस थाने में रिपोर्ट लिखवा दी और ये सब कुछ भूल भाल गया। अब ख्याल आया है कि कहीं ये उन ही वारदातियों की तो हरकत नहीं हो सकती। हो सकता है कि उन्होंने मेरे घर की रैकी की हो और एक मुनासिब वक्फे के साथ मेरी नाइट ड्यूटी का फ़ायदा उठाकर डाका डाले पहुंच गए हो। इसने एक ऐसी बात बयान की जिसकी तस्दीक भी की जा सकती थी, लेकिन चांडियों और उसके मातहत दोनों ही ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। खातून का एड्रेस नोट कराओ, चांडियों ने सख्त लहजे में जवाब दिया। एड्रेस मैं लिखवा दूंगा सर, लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि इसे केस में जहमत ना दें। वो पहले ही मुश्किलात का शिकार है। थाने कचहरी के चक्कर में पड़ गई तो घर वाले इसकी ज़िंदगी जीरन कर देंगे। इसने नहायत आजिज़ी से दरखास्त की, तुम एड्रेस लिखवाओ, हम अपना काम करते हैं, लोगों से लेक्चर नहीं लेते। चांडियों ने इसके लहजे से मुतासिर हुए बगैर हुक्म दिया तो चारों नाचार उससे ताया के घर का एड्रेस लिखवाना पड़ा।